बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत से सबसे बड़ी खबर आ चुकी और ख़बर है जनाब कि पंजाब में तख्ता उलट दिया गया। तख्त लाहौर वापस ले लिया गया और तख्त लाहौर वापस लेके दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ को। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन चुके हैं और जितनी भी साजिशें, जितनी भी प्लानिंग की गई थी सुप्रीम कोर्ट को दबाने के लिए, वो सब की सब नाकारा हो चुकी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीख़ी फ़ैसला दे के बता दिया है कि आइन की सुप्रीमेसी क्या होती है, कानून की सुप्रीमेसी कैसी होती है और अदलिया आज़ाद है या नहीं। क्योंकि अदलिया को बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी गई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, ऑनरेबल जजेस को धमकियां दी गई। और धमकियां देने वाले कौन थे? मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, अवामी नेशनल पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जाती उम्रा और 70 क्लिफ्टन और बिलावल हाउस, जरदारी हाउस, ये सब के सब धमकियां देने वाले थे। और धमकियां भी ऐसी दे रहे थे कि जैसे पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है और इनको पाकिस्तान जो है वो गॉड फादर और सिसिलियन माफिया की जागीर है। वो सारी की सारी जागीर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वापस ले ली और बता दिया कि वो दौर बीत चुका जब सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए जाते थे और हमले करके अपनी पसंद के फैसले लिए जाते थे, जजों को ख़रीदा जाता था और टेलीफोन पे जजों को अहकामात दिए जाते थे। ये सारे का सारा जनाब बता दिया गया और बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, आइन मौजूद है और आइन की बालादस्ती भी मौजूद है। अब होगा क्या, ये ज़रा आपको बता दूं कि हमजा शहबाज जो कि ज़बरदस्ती के वज़ीर आला थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा मौका दिया कि वो इज़्ज़त व आबरू से रुखसत हो जाएं, लेकिन उन्होंने रुखसत होने से इनकार कर दिया। और साथ ही साथ मरीम साहिबा भी मैदान में उतरी हुई थी, लोहे के चने भी वापस आ चुके थे, तलाल चौधरी, इस तरह के सारे लोग धमकियां दे रहे थे। और न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को धमकियां दे रहे थे बल्कि न्यूट्रल्स को भी धमकियां देना शुरू कर दी थी जो इनको इक़्तिदार में लेके आए थे। और कहा गया कि हम बहुत सारे राज फाश कर देंगे। और अब क्या होगा, असल मसला ये है, इन्होंने गवर्नर राज लगाने का मंसूबा अपनाया हुआ था जी। गवर्नर राज लगा देंगे और चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला का हल्फ गवर्नर नहीं लेंगे और इसको हम डिले करेंगे। लेकिन वो सारी तदबीरें जो हैं वो हो गई उल्टी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यकीनी बनाया कि उनके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होना है और वो जानते हैं कि ऑर्डर कैसे इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। काबीना फारिग, हमजा फारिग, सब कुछ फारिग और कुकड़ी गई मर और कबल अज़ वक्त मर गई थी। अब इनकी प्लानिंग क्या है? इनकी प्लानिंग जो थी वो तो फारिग हो गई है। अब ये हैं ज़िला इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म और राना सनाउल्लाह साहब हैं ज़िला इस्लामाबाद के वज़ीर दाखिला। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं रहा। 25 मई को जो जुल्म और सितम किया गया, अब उसका भी मेरा ख्याल है कि हिसाब लिया जाएगा। जितने बेगुनाह मुकदमे दर्ज किए गए वो ख़ास सहाफ़ियों पर दर्ज किए गए, सियासतदानों पर खर्च किए गए, पॉलिटिकल वर्कर्स पर खर्च किए गए, दर्ज किए गए, वो सारे के सारे अब होंगे वापस। आगे जो सिचुएशन है वो बन रही है जी कि अब आम इंतखाबात। अब इनकी कोशिश होगी, मुस्लिम लीग नवाज की कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द ये जो इक़्तिदार का कंबल है इससे जान छुड़वाई जाए और इससे जान छुड़वा के क्या किया जाए, इलेक्शन करवाए जाएं। लेकिन अब ज़रा मामला उल्टा हो गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी तक उस तरह से कोई डिमांड नहीं करेगी, उसको करना भी नहीं चाहिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब फौरी इंतखाबात का डिमांड नहीं करना चाहिए। पंजाब में अपने आप को सीधा करना चाहिए और पंजाब में जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड थे, हर ख़ानदान को 10 लाख दिया गया था, वो इन्होंने बंद कर दिया था, वो बहाल करने चाहिए और हर ख़ानदान को यकीनी बनाना चाहिए कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिले क्योंकि उससे पब्लिक बहुत खुश थी और उनको रिलीफ मिला हुआ था। और महंगाई को कंट्रोल करना, डॉलर के रेट को कंट्रोल करना, पेट्रोलियम प्राइसेस, ये सारी की सारी चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट ने करनी होती हैं। ये जाने और महंगाई जाने। और इनको चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 सूबों में हुकूमत है और तीसरा सूबा है पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब। अब जो मुझे लग रहा है कि जरदारी साहब भी नहीं चाहेंगे कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो, वो पहले भी नहीं चाहते क्योंकि सिंध में उनकी गवर्नमेंट है और अभी तक 1 साल पूरा बाकी है। लिहाजा ये सारे खेल में लूज़र कौन है? इस सारे खेल में लूज़र हैं जनाब नवाज शरीफ साहब
مریم صفدر صاحبہ، اور اس کے بعد اگلی باری آتی ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز۔ یہ ہیں لوزر اس پورے گیم کے۔ اگلے لوزر جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور متحدہ قومی موومنٹ۔ متحدہ قومی موومنٹ کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا، ان کو بھی سوائے اس سارے کھیل میں رسوائیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا۔ تو لہٰذا اب ان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ اب گیم ہوگی انتخابات کی۔ انتخابات کیسے ہوتے ہیں، کب ہونے ہیں، یہ فیصلہ اب پاکستان تحریک انصاف کے اختیار میں ہے، اور اب ان کی بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ ہو گئی ہے سٹرونگ، مضبوط پوزیشن پہ آ گئے ہیں، کیونکہ اب صرف مسلم لیگ نواز چاہے بھی اگر وہ قومی اسمبلی توڑ دیتی ہے تو بھی صوبوں کی اسمبلیاں، صوبائی حکومتیں برقرار رہیں گی، اور آئین یہ کہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب آپ تمام انتخابات ایک ہی دفعہ کروائے جائیں اور مرکز اور صوبوں کے انتخابات ایک ہوں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس میں آئین جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ مرکز کے بھی الگ ہو سکتے ہیں، صوبوں کے الگ ہو سکتے ہیں، اور اگر قومی اسمبلی توڑ بھی دی جائے تو صوبائی اسمبلیاں اس وقت تک نہیں ٹوٹیں گی جب تک کہ وہاں کے وزرائے اعلیٰ نہیں چاہیں گے۔ لہٰذا پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، اور مسلم لیگ نواز جو ہے ان کے ساتھ بہت برا ہوا، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو جو ٹاسک دیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ آپ کے مقدموں میں آپ کو ریلیف مل جائے گا، لیکن آپ نے اس دوران مسلم لیگ نواز پہ، پارٹی پہ کنٹرول حاصل کرنا ہے، اور پارٹی پہ کنٹرول حاصل کر کے آپ نے نواز شریف اور مریم صاحبہ ہیں ان کو ریڈیوس کرنا ہے، ان کو ڈیڈکٹ کرنا ہے ان کا رول جو ہے پارٹی میں۔ اس لیے شہباز شریف صاحب جو ہیں اسی پہ چل رہے تھے، اور اپنے جو کل سے ہم نے دیکھا، پرسوں سے جب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سماعت ہے، مقدمہ کی سماعت ہو رہی ہے، تب سے شہباز شریف صاحب بالکل خاموش ہیں، حمزہ شہباز بالکل خاموش ہیں، اور انہوں نے اس طریقے سے اگریسو رویہ نہیں اختیار کیا کہ آگ لگا دیں گے، جلا دیں گے، مار دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ جو دوسرے رہنما ہیں وہ آتے رہے ہیں۔ اور ایون شہباز شریف صاحب تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ سافٹ انٹرونشن ہو نیوٹرلز کی، تو ہم بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب مسلم لیگ نواز رابطہ کرے گی پاکستان تحریک انصاف سے کہ آئیں جناب آ کے انتخابات کی بات کرتے ہیں، اور زرداری صاحب آئیں کہیں گے کہ ہمیں ابھی انتخابات کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اسی سیٹ اپ کو چلنا چاہیے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ سارا سینیریو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ صدر مملکت یہ اگر کوئی پارٹی انکار بھی کر دے، شہباز شریف صاحب کا ساتھ چھوڑ دے مسلم لیگ نواز کا، تو بھی جب تک پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں چاہیں گے تب تک وہ ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا، تو تب تک کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں لاتے تو اس کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، اور شہباز شریف صاحب کنٹینیو کرتے رہیں گے۔ اب اگر یہ اسمبلی توڑتے ہیں تو صرف قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا، اور قومی اسمبلی کا الیکشن ہو اور صوبائی حکومتیں برقرار رہیں تو ایسے میں فائدہ کس کو ہوگا؟ خیبر پختونخوا پنجاب پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، کراچی جو ہے سندھ وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اس لیے پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف بالکل بڑے ہی محفوظ ترین جگہ پہ آ گئے ہیں، اور وہ اب ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہے نواز شریف اینڈ کمپنی سے، اسی لیے لندن میں جو کچھ پلاننگ کی گئی وہ بھی فلاپ ہو گئی، اور جو اسلام آباد میں اور جاتی عمرہ میں، ماڈل ٹاؤن میں جتنی بھی پلاننگز کی گئی تھی وہ ساری الٹی پڑ گئی ہیں۔ اور اب شاید اس دوران ایک اور چیز بھی ہوئی ہے، نیوٹرلز کے لیے بھی، خاص طور پہ نیوٹرلز کو اور راول پنڈی کو، ہماری ملٹری لیڈرشپ کو، ان کو بھی ایک ریلیف ملا ہے، اور ریلیف ملے گا، اس کا فائدہ پہنچے گا اس تبدیلی سے، کیونکہ لوگوں کا جو غم و غصہ ہے وہ ذرا کم ہوگا، ان کو بہت زیادہ خوشی ملی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی پارٹی، سب سے مقبول ترین پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کا ورکر، اس کے ووٹر کو، اس کے سپورٹر کو آج ایک بہت بڑی خوشی ملی ہے، اور خوشی اس لیے ملی ہے کہ ان سے جو اقتدار چھینا گیا تھا وہ اقتدار ایک جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے ان کو واپس مل گیا ہے، اور جس طریقے سے یہ امور مملکت چلانا چاہ رہے تھے وہ سارے کا سارا فلاپ ہو گیا۔ ان 3.5 مہینوں میں جو اس پاکستان کے ساتھ کیا ان ظالموں نے، وہ بچہ بچہ جانتا ہے، اور پوری دنیا کی نظریں بھی اس وقت لگی ہوئی تھیں،
اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو پوری دنیا میں عالمی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ کیا اور بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ایک اور میدان مار لیا اور سب سے بڑے صوبے کی حکومت ان کو واپس مل گئی ہے۔ چودھری شجاعت صاحب، گجراتی خط وہ کہاں گیا؟ وہ بھی گجراتی خط کا حال بھی وہی ہوا جو قطری خط کا ہوا تھا، جو کیلیبری فونٹ کا ہوا تھا، اور وہی خط وہی حال جو ہے اس خط کا بھی ہوا ہے۔ اور مراسلہ ابھی تک زندہ ہے، مراسلہ موجود ہے، اور مراسلے سے کہانی شروع ہوئی تھی اور مراسلے پہ جا کے کہانی ختم ہوگی۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ پولیٹکس پاکستان میں ایک دفعہ پھر آ گئی ہے۔ اب پی ڈی ایم کیا کرے گی جی؟ پی ڈی ایم، مسلم لیگ نواز، مریم صاحبہ، یہ کیا کریں گی؟ اب فیڈرل گورنمنٹ ان کے پاس ہے۔ یہ اگر احتجاج کرتے ہیں تو کس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ نمبر 1، کیا یہ شہباز حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے، اپنے ہی چچا کی حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے۔ یہ ہیں وہ پوائنٹس، کیونکہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہی اس کے لوزر ہیں، اور ان کے جتنے بھی گروپ ہے، جاوید لطیف صاحب وغیرہ، وہ سب کے سب، جبکہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگست تک تو ہم ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ عام انتخابات کی طرف، تو لہٰذا عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور وہ ہوں گے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ جو پاکستان کو انہوں نے برباد کرنا تھا کافی حد تک وہ کر چکے ہیں۔ اب عام انتخابات ہوں گے، اور عام انتخابات ہونے ہیں جناب اکتوبر کے آخری ہفتے میں یا پھر نومبر کے پہلے ہفتے میں، اس سے زیادہ لیٹ نہیں ہوں گے۔ اور 20 اگست تک بھی اگر یہ سارا سسٹم سمیٹا جاتا ہے تو 20 سپٹمبر اور 20 اکتوبر 2 مہینے ہو جائیں گے، اور آخری ویک میں یہ ہو جائیں گے۔ اب شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کوئی حرکت نہ کرے اور چیزیں آ جائیں گی آگے کی طرف۔ اب ایک اور چیز اور ہو سکتی ہے، اور وہ انشاءاللہ میں پھر کوشش کروں گا کہ اگلی کسی ویڈیو میں بتاؤں کہ جو پلاننگز ہیں، کیونکہ اس دوران بہت کوشش کی گئی کہ ان کو نیوٹرلز کی طرف سے کوئی مدد مل سکے، کوئی سپورٹ مل سکے، اور جہاں باجوہ صاحب سے ان کا براہ راست کوئی رابطہ ہو سکے، یہ نہیں ہوا۔ زرداری صاحب جب گئے تھے دبئی تو اسی وقت ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ زرداری صاحب بہت کچھ جانتے ہیں، اور ان کو اندازہ ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، لہٰذا زرداری صاحب چلے گئے دبئی۔ اور اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اور بھی بہت کچھ لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک جانے کی کوشش کریں گے۔ البتہ پنجاب کی پولیس نے جو کچھ کیا 25 مئی کو، ان کا یوم حساب ضرور آئے گا۔ چیف سیکرٹری نے جو کچھ کیا ان کا بھی حساب ہوگا، کیونکہ ان سب نے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے لوگوں پہ ظلم و ستم کیا اور بربریت کی، ظلم ڈھائے۔ یہ ساری چیزیں جی آنے والے چند دنوں میں آئیں گی، اور چودھری پرویز الہی ایک ایسے وزیر اعلیٰ ثابت ہوں گے کہ جو بہت اچھے طریقے سے ڈنڈا سوٹا بھی جانتے ہیں اور کام کرنا بھی جانتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔